چنگیز خان کا بیٹا چغتئی خان، پھر چغتئی خان کا بیٹا مر گیا، قتل ہو گیا۔ چنگیز خان کو پتہ چلا، پہلے وہ خیمے میں تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا پوتا قتل ہو گیا، خیمے سے باہر نکلا، فصیل پر چڑھا اور اپنی ساری فوج کو حکم کیا کہ یہاں کے سارے لوگوں کو قتل کر دو، صرف لوگوں کو نہیں، انسانوں کو بھی قتل کر دو، جانوروں کو بھی قتل کر دو، حتیٰ کہ بلی اور چوہے اور کتے تک نہ چھوڑو۔ تغلق کے دور میں امیر تیمور ایک بادشاہ ظاہر ہوا جو بہت سخت جنگ کیا کرتا تھا، بہت بہادر تھا، لیکن بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک ہاتھ میں کلہاڑا اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر سخت جنگ کیا کرتا تھا۔ جتنی اس نے 33 سالوں میں جنگیں کی، ایک جنگ میں بھی اس کو شکست نہیں ہوئی، ہر جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کی خواہش تھی چین پر حملہ کر کے اس کو فتح کرے، لیکن چین پر حملہ کرنے کے لیے دولت کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسہ کہاں سے لائے؟ تو اس کی نظر پڑی ہندوستان پر کہ ہندوستان میں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے، تو اس نے خزانہ لوٹنے کے لیے، خزانہ حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے امیر تیمور بادشاہ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا، کئی لاکھ لوگوں کو یہاں پر قتل کیا۔ جس علاقے میں بھی جاتا تھا قتل عام مچاتا تھا، جس علاقے پر قبضہ کرتا تھا قتل عام کیا کرتا تھا۔ خاص طور پر اس نے مسلمانوں کا قتل عام بہت زیادہ کیا۔ جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا، دہلی پہنچا، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا، خزانہ لوٹ کر ایک خضر نامی شخص کو ہندوستان کا حاکم بنا کر چلا گیا۔ جب ہندوستان سے واپس جا رہا تھا، 1,00,000 قیدی اس کے ساتھ تھے۔ راستے میں قیدیوں کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں، تو امیر تیمور نے مسلمانوں کو الگ کر کے باقی تمام قیدیوں کو قتل کر دیا۔ اس ظالم کو چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا، قتل نہ کرتا، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن اس نے چھوڑا نہیں، آزاد نہیں کیا، بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ ہندوستان سے چلا، ازبکستان پہنچا، وہاں سے قازقستان پہنچا۔ قازقستان کا بارڈر لگتا ہے چین کو، اس بارڈر پر اترار نامی ایک شہر ہے۔ جب اس شہر میں پہنچا، یہ اترار نامی ایک ایسا شہر ہے، یہاں پر خوارزم کی حکومت تھی۔ چنگیز خان کے دور میں چنگیز خان نے اس علاقے میں بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا دوستی کا ہاتھ ملانے کے لیے۔ تو یہاں کے گورنر نے، یعنی خوارزمی گورنر نے اس وفد کو گرفتار کر لیا۔ چنگیز خان کو پتہ چلا، چنگیز خان نے قاصد بھیجا کہ میرے وفد کو چھوڑ دو، میرے آدمیوں کو چھوڑ دو۔ تو یہاں کے گورنر نے اس وفد میں سے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی کا آدھا سر، آدھی داڑھی اور آدھی مونچھیں منڈوا دی اور واپس بھیج دیا، اور کہہ بھیجا کہ یہ میرا جواب ہے۔ چنگیز خان اس وقت جنگل میں شکار کر رہا تھا، جیسے ہی اس کو خبر ملی، چنگیز خان اپنی ساری فوج کو لے کر آندھی بن کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا، اور یہاں پر پہنچا، 2 کروڑ آدمیوں کو قتل کر دیا۔
یعنی کہ قتل کا بازار گرم کر دیا۔ بامیان کی فتح میں چنگیز خان کا بیٹا چغتئی خان، پھر چغتئی خان کا بیٹا مر گیا، قتل ہو گیا۔ چنگیز خان کو پتہ چلا، پہلے وہ خیمے میں تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا پوتا قتل ہو گیا، خیمے سے باہر نکلا، فصیل پر چڑھا اور اپنی ساری فوج کو حکم کیا کہ یہاں کے سارے لوگوں کو قتل کر دو، صرف لوگوں کو نہیں، انسانوں کو بھی قتل کر دو، جانوروں کو بھی قتل کر دو، حتیٰ کہ بلی اور چوہے اور کتے تک نہ چھوڑو۔ اس طریقے سے چنگیز خان نے یہاں پہ پہنچ کر 2 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔